خطرہ نہیں. اگر واقعی خطرہ ہے تو اس ملک کے اندر یہ ہو کیا رہا ہے اور کیوں ہو رہا؟ یہ کرنے والے لوگ ہیں کون؟ ان کے اوپر لگام کیوں نہیں کسا جا رہا ہے؟ ان کو شہ کون دے رہا ہے؟ ان کے پیٹھ پر ہاتھ کس کا ہے؟ آخر انہیں پاور ملتا کہاں سے ہے؟ کس نے ان کو اس بات کی اتھارٹی دی ہے کہ وہ اسلام، مسلمان، پیغمبر اسلام اور قرآن کے بارے میں جو چاہیں بکواسیں کریں؟ ملک ہے، پرشاسن ہے، میڈیا ہے، ڈیموکریٹی ہے، جمہوریت ہے، ہمارا سنویدھان ہے. کیا کسی چیز کو یہ خاطر میں نہیں لاتے؟ یہ کون لوگ ہیں بھائی؟ آخر یہ کہاں سے آتے ہیں؟ آج عالم یہ ہے، آپ دیکھیں ملک کے اندر پورے ان 74 سالوں کے اندر 58,000 سے زیادہ فسادات ہو چکے ہیں. بڑے بڑے فسادات کی بات اگر کی جائے تو تقریباً 115 بڑے بڑے فسادات ہوئے. اور ابھی حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھے ہوں گے، آپ 2014 سے آپ آگے کی طرف دیکھیں تو آپ کو پورے ملک میں کئی جگہوں پہ بڑے بڑے فسادات نظر آئیں گے. ہم اس وقت ملک کے کیپٹل دہلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ دہلی کا جائزہ لیں، ہم دور کہاں جائیں؟ سب کو معلوم ہے کہ دہلی کا بھیانک ترین فساد سب کی نگاہوں کے سامنے آیا اور باضابطہ فساد سے پہلے اس کا ماحول تیار کیا گیا، بھڑکاؤ بیان دیے گئے، بھاشڑ دیے گئے. یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پوری پلاننگ کے تحت ہو رہی ہے. اور میں نے کہا کہ میں ملک کے ہر شہری تک ایک پیغام بتانا چاہتا ہوں کہ ذرا لوگ سوچیں اس بارے میں کہ ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے اندر. میرے دوستوں، آپ ذرا سوچئے آج معاملہ کیا ہے کہ ہر معاملے میں ہندو اکثریت کو مسلمانوں سے ڈرایا جاتا ہے اور ڈرا کر کے پھر وہ اپنا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کو اسلاموفوبیا کہتے ہیں. اسلام اور مسلمان قرآن سے لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ مسلمان جہادی ہیں، آتنکوادی ہیں، اسلام بڑا خوفناک مذہب ہے، یہ تمہیں نگل جائے گا، کھا جائے گا، ختم ہو جائے گا. اسی پریس کلب آف انڈیا کے اندر بیٹھ کر کے کتنی بھتی بھتی گالیاں دی گئیں، پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخیاں کی گئیں، قرآن مقدس کے بارے میں نازیبہ کلمات استعمال کیے گئے، اسلام کے بارے میں نہایت ہی الٹی سیدھا اور بیہودہ باتیں کی گئیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ رائٹ ان کو دیا کس نے؟ اگر آپ کو کسی چیز پر اعتراض ہے، قرآن کے تعلق سے کوئی غلط فہمی ہے، پیغمبر اسلام کی سیرت پر آپ کو اعتراض ہے، آپ اسلام کے بارے میں کسی غلط فہمی کے شکار ہیں، تو ہمارے ملک کے اندر ہزاروں مدرسے ہیں، سینکڑوں علماء ہیں. آپ دانشوروں سے بیٹھ کے بات کریں، آپ اسلام کا مطالعہ کریں، آپ پیغمبر اسلام کی سیرت پڑھیں. میں پورے چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنے بکواس کرنے والے اسلام کے بارے میں، یہ اسلام، قرآن اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لفظ کی صحیح میننگ تک نہیں بتا سکتے. یہ قرآن کی میننگ تک نہیں جانتے. یہ قرآن مقدس پر بھونکنے والے. میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اتنی گالیاں دی گئی، اس قدر بکواسیں کی گئی، گستاخیاں اور بے عزتی کی گئی. حکومت کو خود، حکومت کے ناک کے نیچے دہلی کے اندر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، حکومت کو خود ایکشن لینا چاہیے تھا، خود انہیں گرفتار کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ لوگ ملک کے ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، مگر جب ان کے خلاف FIR کیے گئے، ان کے خلاف آوازیں اٹھائی گئی، تب بھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. آخر اس سے کیا سمجھا جائے؟ میں یہاں پر ایک اور بات آپ کو بتانا چاہوں کہ یہ کتنا ملک بنایا جا رہا ہے، پورے ملک کو کس قدر بیوقوف بنایا جا رہا ہے، پوری جنتا کو.
کو کیا کہا جاتا ہے؟ 4-4 5-5 بچے پیدا کرو، خوب بچے پیدا کرو۔ ہندوؤں سے کہا جاتا ہے ورنہ 2029 میں مسلمان یہاں کا وزیر اعظم بن جائے گا، مسلمان اکثریت میں آ جائیں گے۔ پریس کلب میں بیٹھ کر کے مارنے کاٹنے کی بات کی جاتی ہے، اپنے لوگوں کو رائفل کی ٹریننگ کی بات کی جا رہی ہے، اور آپ جنتر منتر کا بھی آپ نے سنا کس قدر گستاخیاں کی گئی۔ اب تو کھلے عام سوشل میڈیا لے لیجیے، آپ فیس بک پہ واٹس ایپ پہ جائیے، تمام سائٹیں ہیں، بلکہ نیشنل میڈیا پر آ کر کے بکواسیں کی جا رہی ہیں۔ ان تمام کے پیچھے پوری قوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بہت بڑی سازش ہے۔ ایسے لوگ کون ہیں؟ میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ان کو کھنگالیں، ان کے اوپر جانچ بیٹھائیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ملک مخالف کسی طاقت کا ایجنٹ بن کر کے بھارت کے امن و امان کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ کہیں تو ایسا نہیں کہ باہر کی کسی دشمن طاقت کا اہلِ کار بن کر یہ اس ملک میں آگ لگانا چاہتے ہیں؟ آخر ان کے اندر اتنی ہمت آئی کہاں سے کہ انہوں نے اسلام، مسلمان، پیغمبر اسلام کے خلاف اتنی بھدی گالیاں دی ہیں؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ملک کیسے بناتے ہیں، بیوقوف کیسے بناتے ہیں۔ اسلام سے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، پیغمبر اسلام سے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، مسلمانوں سے ڈرا رہے ہیں۔ ارے مورکھوں، بیوقوفوں، تمہیں اتنی عقل نہیں آئی؟ آج تم اتنے ڈر میں ہو کہ مسلمانوں کو ختم کر دو، انہیں بھگا دو، انہیں کاٹ دو، ورنہ ہندو خطرے میں آ جائے گا، ہندو سنسکرتی خطرے میں آ جائے گی، ہندو خطرے میں آ جائے گا، یہاں کے ہندو شہری خطرے میں آ جائیں گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، 800 سال تک، تقریباً 800 سال بھارت میں مسلمانوں کی حکومت رہی، تب ہندو خطرے میں نہیں آیا۔ 200 سال تک اس ملک کے اندر انگریزوں کو شاسن رہا، تب ہندو خطرے میں نہیں آیا۔ اور پچھلے 74 سال سے، آزادی کے بعد سے اب تک اس ملک کے وزیر اعظم اور اکثر صوبوں کے چیف منسٹر اور منتری، سنتری سے لے کے منتری تک، اکثر و بیشتر ہندو اکثریت سے تعلق رکھتے ہیں، تب بھی ہندو خطرے میں نہیں آیا۔ 2014 سے جب سے بی جے پی حکومت آئی ہے، جب سے آپ کا راج یہاں آیا ہے، اور اس کے باوجود سینٹرل میں بھی اور اکثر صوبوں میں یہاں پر بی جے پی کی حکومت قائم ہے، تو آج ہندو اتنے خطرے میں ہے، اتنا زیادہ خطرے میں آ گیا۔ اس کے علاوہ آپ نے 1-2 نہیں، ہزاروں سینائیں بنا رکھی ہیں اپنی سنسکرتی کی حفاظت کے نام پر۔ ہزاروں سینائیں، گلی گلی میں سینا، یہ سینا، وہ سینا، ایسی سینا جو ہنڈا گردی کرتے پھرتے رہتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ پورے ملک کو ملک بنا رہے ہو کہ مسلمانوں سے ہندو سنسکرتی کو خطرہ، مسلمانوں سے ملک کو خطرہ ہے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا سوچئے، یہ کتنی بڑی اس ملک کی بے عزتی ہے۔ ہمارے ملک کے اندر تقریباً 42 لاکھ فوج ہے، فوجی، نیم فوجی دستوں کی تعداد تقریباً 42 لاکھ ہے۔ ملک کے اندرونی تحفظ کے لیے تقریباً 17 لاکھ پولیس کے افراد موجود ہیں، جس میں سارا ملک اور ملک میں رہنے والے ہر قوم کے لوگ ایک اطمینان کی سانس لیتے ہیں کہ ہماری حفاظت کے لیے فوج بھی ہے، پولیس بھی ہے۔ وہ اس بات کا رائٹ رکھتے ہیں کہ ہم چین و سکون سے سوئیں گے، اور اگر ہمارے اوپر کوئی اٹیک ہوتا ہے تو ہماری فوج اور ہماری پولیس ہماری حفاظت کرے گی۔ ان تمام چیزوں کے باوجود اتنا خوف ان کو ہے، اتنا خوف ان کو ہے کہ ہر مجلس میں، ہر جگہ مسلمان خطرہ پیدا کریں گے، ہندو قوم کو خطرہ ہے، سنسکرتی کو خطرہ ہے، دھرم کو خطرہ ہے۔ آخر اتنے خطرے کے اندر آپ جی رہے ہو، ملک کے اندر آپ ہم سے کہتے ہو کہ تمہیں اس ملک میں خطرہ ہے تو تم پاکستان چلے جاؤ، افغانستان چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، ہم آپ کو کہاں بھیجیں؟ آپ اتنے خطرے میں ہیں، ہم آپ کو کہاں بھیجیں؟ ہم آپ کو ایک بات بتانا چاہتے ہیں کہ سمجھیے، میں پورے ملک سے کہنا چاہتا ہوں، اس ملک کے اندر آج بھی نہ ہندوؤں
کہ آج سوشل میڈیا پر جو بدتمیزی کا طوفان آیا ہے، گستاخیوں کا طوفان آیا ہے، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جتنا ڈھیل حکومت پولیس پرشاسن ان کو دے رہی ہے، میں ذرا تصویر کو پلٹ کے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر مسلمان اسی طرح ہندو دیوی دیوتاؤں کے خلاف، ہندو مذہبی شخصیات کے خلاف اگر بیان دینے لگے تو اس ملک میں کیا ہوگا؟ اگر سکھ لوگ عیسائیوں کے خلاف، عیسائی سکھوں کے خلاف، ملک میں جتنی قومیں ہیں سب ایک دوسرے کے خلاف اسی طریقے سے اگر بھڑکاؤ بھاشن دیں، مذہبی نفرت پیدا کریں، تو یہ ملک ہندوستان نہیں پاکستان اور شمشان بن جائے گا۔ اس سے پہلے کہ پورے ملک کے اندر سمپردائک آگ پھیلا کر کے اور یہاں کے امن کو نشٹ کیا جائے، ہم حکومت سے، پولیس پرشاسن سے اور ملک کے ذمہ دار شہریوں سے یہ کہنا چاہیں گے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو نبھائیں۔ اس ملک کے اندر جو لوگ نفرت پھیلا رہے ہیں ان کے چہروں کو پہچانیں، انہیں اپنے سماج سے باہر کریں۔ اور میں آخر میں ایک بات یہ بھی کہہ دوں کہ دیکھیے، یہ کچھ پاگل ہیں اور ہمارے ملک کے اندر پاگلوں کے علاج کے لیے بڑے اچھے اچھے ہاسپٹل ہیں، تو بہتر یہ ہوگا کہ حکومت ان کا علاج اچھے ہاسپٹل میں کرائے۔ اور میں جانتا ہوں، میں اس بات کی ستائش کر رہا ہوں کہ ان کے بیانات پر ملک کے بہت سارے پڑھے لکھے سنجیدہ سمجھدار ہندوؤں نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا اور حق کا ساتھ دیا۔ میں ان کی ستائش کرتا ہوں اور اس بارے میں قومی یکجہتی کو، ملکی یکجہتی کو برقرار رکھنے کے لیے ان کی کوشش کی تعریف کرتا ہوں۔ مگر میں ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ آپ کے گھر کی گندگی ہے، آپ خود ہی اسے صاف کریں۔ یہ بہتر ہوگا ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کریں، ایسے لوگوں سے تعلقات ختم کریں۔ اور حکومت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ اگر ان لوگوں کو شہ دیتی ہے تو یہ سمجھ لے کہ یہ جس زمین پر کانٹے بوئے جاتے ہیں وہاں گلاب کے پھول پیدا نہیں ہوتے۔ اس لیے میں آپ کو واضح طور پہ بتانا چاہتا ہوں، ہم لوگ کسی سیاست کے کام سے نہیں آئے، ہمارا تعلق کسی پارٹی سے نہیں، ہم کسی پارٹی کی وکالت کے لیے نہیں آئے، ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اب بہت ہو گیا، اللہ اور رسول کی شان میں گستاخیاں بند کی جائیں، قرآن مقدس اور اسلام کے خلاف بکواسیں بند کی جائیں۔ اس لیے کہ اگر آپ ہمیں مارنے کی بات کرتے ہو تو الحمدللہ نبی سے محبت کرنے والے مرنے کے لیے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم نبی کی عظمت کے لیے تیار ہیں، مگر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کھیل آپ بند کر دو، یہ نفرت کے کام آپ بند کرو، ورنہ اس ملک کے اندر بہت ہی خطرناک صورتحال پیدا ہوگی اور چاروں طرف سے جو لوگوں کے احتجاج ہوں گے ملک کے امن کو اس سے نقصان پہنچے گا۔ میں آخر میں یہ بھی آپ سے کہتا چلوں کہ میرے دوستوں، یہ پریس کلب آف انڈیا کے ذریعے میں پورے ملک کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ امن پیدا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، کسی کے خلاف، کسی مذہبی رہنما کے خلاف کوئی ایسی بات نہ کرے، اور حکومت اس پر ایک سخت قانون بنائے کہ کوئی بھی کسی مذہب کے خلاف ایسی گندی زبان استعمال نہ کرے، اسے قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ ایسے دیش دروہی، ایسے آتنکوادی دوبارہ اس ملک کے اندر پیدا نہ ہوں۔ آخری بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہوئے یہ تک کہہ دیا کہ ہم چیلنج کرتے ہیں، کوئی سامنے نہیں آتا اور مسلمان نبی کی سیرت پہ بات نہیں کر سکتے، انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتا ہو جائے تو شرم آئے گی۔ میں آپ کو ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبی کی سیرت پڑھا تبھی نبی سے محبت ہوئی، نبی کو جانا ہے تبھی مسلمان محبت کرتا ہے۔ اس ملک کے اندر لاکھوں صوفی سنت گزرے، اس ملک کے اندر بہت سارے لوگ جو ہندو دھرم سے تعلق رکھتے ہیں اور ہندو گرو ہیں، انہوں نے اسلام، پیغمبر اسلام کی شان میں تعریفیں کی ہیں، ان پر کتابیں لکھی ہیں اور ان کی شان کی پذیرائی کی ہے۔ آپ ذرا دیکھیں کہ
महात्मा गांधी, बसंत कुमार, दीवान चंद्र शर्मा, डॉक्टर एन.के. सिंह, मुंशी प्रेमचंद, राजेंद्र नारायण लाल, स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य, इस तरीके से सैकड़ों नाम हम आपको बता सकते हैं। ये लोग यति नरसिंहानंद और उनकी टीम क्या बताना चाहती है? इनसे पहले किसी ने इस्लाम को पढ़ा नहीं, इनसे ज्यादा किसी ने इस्लाम को समझा नहीं, बल्कि जिन्होंने इस्लाम को पढ़ा और इस्लाम को समझा और पैगंबर इस्लाम की सीरत को पढ़ा, उन्होंने इस्लाम को सलाम किया, पैगंबर की अजमत पर किताबें लिखी। ये सारी बातें वही लोग करते हैं जिन्होंने पैगंबर को पढ़ा ही नहीं, जो इस्लाम को जानते ही नहीं और जिनका मकसद इस्लाम से लोगों को डराना है। तो मैं पूरी जुर्रत ईमानी के साथ डंके की चोट पर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अंदर उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं। वो इस्लाम पर, कुरान पर, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर, जिस मौजू पर वो बात करना चाहे, मुनाजरा करना चाहे, डिबेट करना चाहे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने हाजिर हूं और उनके सारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये गंदगी जो उनके दिमाग में पनप रही है, इसे वो भूल जाएं। मुनाजरा के शराइत और आदाब का लिहाज करते हुए वो जब चाहे, मैं मुंबई का रहने वाला हूं, वहां आकर के वो हमसे डिबेट कर सकते हैं या किसी भी नेशनल चैनल पे वो बुला करके हमसे गुफ्तगू कर सकते हैं। शर्त इतनी है कि मुनाजरे के आदाब का ख्याल रखा जाए, फिर दुनिया देखेगी गंदगी कहां पे है और कहां क्या क्या बातें हैं, वो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। हमें छेड़ा ना जाए, पर्दे में हो तो पर्दे में रहो, इसी में भलाई है। अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क के अंदर अमन पैदा फरमाए और सालमियत पैदा फरमाए, यही हमारी बात थी। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ।